اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حابیل اور قابیل کا قصہ بتانے جا رہی ہوں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار 2 بچوں کو جنم دیتی تھی، ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن کمیم کا تھا۔ پھر انسانوں کی افزائش شروع ہوئی، آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہی ان کا نبی متعین کر دیا۔ وہ انہیں دین سکھاتے رہے۔ اس وقت کے تمام لوگ خالص توحید کو اپنانے والے تھے، یعنی کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، ان میں شرک کا شائبہ بھی نہ تھا۔ ابن جریر اور ابن کثیر نے ابو موسیٰ شریح رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے، اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں ہر چیز کی کاریگری اور صنعت کا علم تھا۔ جب وہ اترے تو عالم بھی تھے، لباس میں ملبوس بھی تھے۔ ہمارے برعکس وہ ان کاموں کو اپنی ابتدا ہی سے جانتے تھے، کیونکہ ہم سب کا حال یہ ہے کہ جب تک ہمیں کچھ سکھایا نہ جائے ہمیں کچھ نہیں آتا۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانی مخلوق کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی اور انسانی کمزوریوں کی بنا پر گناہ شروع ہو گئے۔ زمین پر سب سے پہلے ہونے والی معصیت قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کے قتل کی صورت میں سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قابیل اور اس کے بھائی حابیل کا قصہ بیان کیا ہے۔ قابیل کرخت اور درست طبیعت کا مالک تھا، جبکہ اس کا بھائی حابیل رحم دل اور نرم طبیعت کا مالک تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشی چراتا تھا۔ حابیل کے نرم دل ہونے کی ایک وجہ بکریاں چرانا بھی تھا، کیونکہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو بھوکا دیکھ نہیں سکتا اور اسے چارہ کھلائے بغیر نہیں رہتا، نہ ہی وہ اپنی کسی بکری کو پیاسا دیکھ کر اسے بھول جاتا ہے۔ اپنے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادتا۔ بنی نوع انسان کی تعداد میں اضافے کے لیے اس وقت ایسا قانون تھا جو اب حرام ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہن کے ساتھ نکاح۔ چونکہ اس وقت کے سب لوگ آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے، اس لیے اس وقت کی شریعت کی روح سے قابیل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے سوا کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا۔ اسی طرح حابیل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ کسی دوسری بہن کے ساتھ شادی کر سکتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی، اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور احکام نازل ہوتے، لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور احکام نازل ہوتے ہیں، لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی، البتہ اس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی چونکہ رسول تھے، اس لیے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا، کوئی شخص اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ قابیل اس شرعی حکم کی وجہ سے غضبناک ہو گیا۔ اس نے تعجب کرتے ہوئے اس قانون سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا، دونوں اللہ کے حضور ایک ہدیہ پیش کریں۔ ہدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے۔ اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا اس کے قبول ہونے کی نشانی طے تھی، اور وہ یہ تھی
کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قربانی قبول ہو چکی ہے، اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آخر قربانی کا دن آ پہنچا۔ حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور اسے قربان گاہ میں لا کر اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ دوسری طرف قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دوسرے دن ہی دونوں قربان گاہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے، جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غضبناک ہو گیا۔ شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مارنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ اس وقت تک روئے زمین پر کوئی انسانی قتل نہیں ہوا تھا۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل تھا جس کا ارتکاب قابیل نے کیا۔ وہ اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور اسے بولا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جواب میں حابیل نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا لے، تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایک تاریک رات میں حابیل سویا ہوا تھا کہ قابیل ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ اس نے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا۔ اسی طرح اس نے حابیل کو قتل کر دیا، روئے زمین پر قتل کی ابتدا کر دی، زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا۔ تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا جرم تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ قتل تو وہ کر بیٹھا، اب حیران اور پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اسی کشمکش کے عالم میں اپنے بھائی کی لاش کو اپنی کمر پہ اٹھا لیا اور چل پڑا۔ چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے دو کوے بھیجے۔ دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ اب زندہ کوا مٹی کھودنے لگا۔ اسی طرح اس نے ایک گڑھا تیار کیا، مردہ کوے کو اس میں رکھا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ اسی طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا۔ اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا، اور وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا، لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے۔ قابیل اور حابیل کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ مائدہ میں آیت نمبر 27 سے 29 تک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھڑا کھڑا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر کو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا، میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا، اللہ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ گو تو میرے قتل کے لیے دسترازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے اور گناہوں کے ساتھ میرے گناہ بھی تیرے ذمہ لگیں اور تو ظالموں میں سے ہو جائے۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل پر جو گزری، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 اور 31 میں کیا ہے۔ ترجمہ: پس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا، تاکہ اسے دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہے۔ پھر کہنے لگا، ہائے افسوس! کیا میں ایسا کرنے سے بھی کیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ امام احمد، ترمذی اور ابو داؤد
سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کسی نے کہا، اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جا، یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا، حابیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا، قاتل کہلانے کی بجائے مقتول ہونے کو پسند کرنا۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی ظلم سے قتل ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ ایجاد کیا۔ اس حدیث سے اس جرم کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو ایک گھنونی حرکت قرار دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتکب ہوں گے، ان کا کچھ گناہ قابیل کے حساب میں ڈالا جائے گا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گئے، اور آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے، یہ ان سے بہت دور جا چکا تھا۔ اسی طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ ختم ہو گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، حابیل اور قابیل کی کہانی۔